جزاک اللہ، بڑا آپ نے زبردست اس کو بیان کیا ہے، یقیناً سننے والوں کے لیے اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ یہ اگلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بہت ان کو جو ہے اہمیت دی جاتی ہے، تو اولیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم یا احادیث میں کوئی حوالے ملتے ہیں؟ شرعی حیثیت ان کی کیا ہے؟ ان کی تعظیم، ان کی تکریم اور ان کے پیچھے چلنے میں جو ہے وہ کیا ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے یا نقصان؟ اور دوسرا، جو کچھ لوگ اولیاء کی شان میں جو ہے گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کو اس کی کھلی اجازت دی ہوئی ہے شریعت نے؟ جی دیکھیں، واقعی اس موضوع کو بر صغیر میں سمجھنا بہت ہی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اولیاء کرام کو لے کے تو دو گروہ بنے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو سرے سے انکار کر رہی ہے جی کہ اولیاء کرام ہوتے ہی نہیں، نہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور نہ ہی اس طرح ان کا کوئی عزت و تکریم ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے شان ہے، نہ کوئی مقام ہے۔ اور دوسرا گروہ اولیاء کرام کو لے کے تو اس حد تک ان کی عزت و تکریم میں غلو کر رہے ہیں، اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی مقام و مرتبے سے جو ہے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اسے شرعی اعتبار سے دیکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، تو میرا نقطہ نظر میرے ناقص علم کی روشنی میں تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا، اصل بھائی وہ اکرام مسلم سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی بات جو صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا کی توحید کے بعد، وہ اکرام مسلم تھی، کیونکہ دیکھیں عرب معاشرے میں خون ریزی، قتل و غارت اور لوٹ گھسوٹ یہ چیزیں اتنی عام تھیں کیونکہ انسانیت کا مقام و مرتبہ ناپید اور ختم ہو چکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو احترام انسانیت پہ کھڑا کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ بتائیے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا جی 10 ذوالحج ہے۔ فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ کہا جی ذوالحج کا مہینہ ہے۔ کہا کھڑے کدھر ہو؟ کہا جی حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، مکہ شہر میں کھڑے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ اس کی اپنی حرمت ہے، ذوالحج برکت والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اور 10 تاریخ مسلمانوں کے لیے ویسے عید کا بھی دن، احترام کا بھی دن۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان تینوں حرمتوں کو یکجا کر دیں، اکٹھا بھی کر دیں، تو پھر بھی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت و آبرو ان سے کہیں زیادہ۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے جو دین، جو شریعت، جو مذہب ہمیں سکھایا، جو ہمیں اپنی سیرت کی روشنی میں ہمیں اخلاقی درس دیا، وہ اکرام مسلم کا ہے۔ اور اس میں سے پھر وہ لوگ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کنبے قبیلے صرف اور صرف تمہاری شناخت کے لیے ہیں، تمہاری پہچان کے لیے ہیں، لیکن ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم۔ اب احترام انسانیت نبی علیہ السلام نے سکھایا، لیکن ان میں سے عزت و توقیر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو حاصل ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اخلاص والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے بھی بتا دیا کہ احترام میں انسانیت اور پھر انسانوں میں سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ نبیوں کے بعد پھر ان لوگوں کو ملے گا جو متقین ہوں گے۔ تو لہذا قرآن مجید میں 28 مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ولی، اولیاء اور ولایت، یہ 3 لفظ قرآن مجید میں 28 مقامات پہ 28 آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور ان میں سے 12 مقاموں پہ اللہ رب العزت نے اتنے شاندار الفاظ ان کے بارے میں بیان فرمائے کہ لوگ جو اپنی زبان اولیاء کرام کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، آگے چل کے میں ولی کا مفہوم بھی بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوشخبری بتائی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اصل بھائی دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے شاندار الفاظ بتائے۔ فرمایا کہ جو میرے ہیں، جو ولی ہیں، انہیں جب میرے پاس لایا جائے گا انہیں اپنی سابقہ زندگی کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے اوپر بھی انہیں بالکل کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، انہیں کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹینشن میں نہیں ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ولی کا مفہوم، ولی کہتے کسے ہیں؟ ہاں اصل میں یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس لفظ کا استعمال بہت غلط کیا گیا۔ جی، ہر کوئی ولی بنا ہوا ہے۔ جی، کہ مطلب
اسی لیے تو پھر دیکھیں ہمارے دین کے اندر بگاڑ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے دین کی جو اصل روح ہے اور جو اصل تصویر ہے اسے مسخ کیا جا رہا ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میرے خلیل ہیں، جس طرح خلیل اسی طرح فرمایا کہ ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے دوست۔ تو لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا دوست ایسا ہو جسے توحید کا نہیں پتا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ولی ایسا ہو جسے نماز کا نہیں پتا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ولی ایسا ہو جسے طہارت کا نہیں پتا، جسے جو ہے لباس کا نہیں پتا، جسے حلال حرام کی تمیز نہیں؟ تو گویا کہ اس معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ میں جو سمجھا ہوں کہ اصل میں جو اصل ولی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اصل متقی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، جو اصل میں ہوتے ہیں وہ اپنا آپ چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو تنہائی کی عبادتیں ہوتی ہیں، جو ان کی انفرادی عبادات ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر جو ہے اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں، وہ اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے رکوع سجود اور ان کی عبادات اور ریاستیں ساری کی ساری صرف اس لیے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کو راضی کیا جا سکے۔ تو لہذا ولی کے اندر جو ہے میرے نزدیک جو صفات ہونی چاہیے، سب سے پہلی توحید پرست ہو اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، بدعات سے اجتناب کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نمبر 3 نماز قائم کرنے والا اور لوگوں کو نماز کے اوپر جو ہے کھڑا کرنے والا۔ نمبر 4 حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا۔ نمبر 5 جو مشتبہات چیزیں ہیں جن سے بچنے کا نبی صاحب نے خاص طور پہ حکم دیا ان سے اجتناب کرے۔ اور چھٹی اور آخری چیز دنیا اور دنیا کا مال و زر اور دنیا کی تمام محبتوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کرے۔ جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں۔ یہ جو لوگ ان کے بارے میں بدتمیزی کی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں بالکل غلط ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا دل دکھائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جی بہترین مسلمان ہوا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہتا ہے۔ جزاک اللہ سر۔